بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ وعدے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی LGBTQ اور جینڈر پالیسی کے حوالے سے نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ٹرمینالوجیز پر بات کر لیتے ہیں۔ جس رفتار سے جینڈر اور سیکس کے حوالے سے اور ان کے پروناؤنس کے حوالے سے حروف نکالے اور تراشے جا رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ انگریزی کے الفابیٹس اب کم پڑ جائیں گے۔ ہم یہاں ان تمام لیٹرز اور ٹرمینالوجیز کے مقابلے میں عربی کا جامع کمپریہنسو لفظ فاحشہ استعمال کریں گے۔ سورہ نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 80 میں فعل قوم لوط کو فاحشہ یعنی شیمفل ڈیڈ کہا گیا ہے۔ تو ان سب لیٹرز اور ورڈز کے لیے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہم ایک لفظ فاحشہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کے رد میں جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہے حیا۔ فاحش لوگ اور با حیا لوگوں کے درمیان ایک نئی کشمکش کا آغاز ہو چکا ہے۔ فاحشہ کے پھیلاؤ کا اصل مقصد پاپولیشن کنٹرول ہے۔ اس دنیا میں ایک شیطانی اور دجالی گروہ ایسا موجود ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا کے انسان آبادی کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے برباد ہو جائیں۔ انسان اس کائنات کا سب سے بہترین مخلوق ہے۔ یہ کائنات کا موسٹ پریشس اسپیشی ہے، اور اسی قیمتی مخلوق کو شیطان ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی ساخت کو بدل دینا چاہتا ہے، اس کے گاڈ اسائنڈ جینڈر کو بدلنا چاہتا ہے۔ ساری دنیا میں حکومتیں اور ریاستیں ان سے کوآپریٹ کر رہی ہیں۔ آبادی میں کنٹرول کرنے کا سب سے فعال ادارہ پلانڈ پیرنٹ ہوڈ ہے، جو امریکہ میں 1914 میں قائم ہوا، اور جس کا مقصد ایبارشن اور برتھ کنٹرول اور فاحشہ کلچر کا پروموشن ہے، تاکہ ہیومن ریپروڈکشن کو کم سے کم کیا جا سکے۔ فاحش کی پہلی نیشنل آرگنائزیشن 1950 میں قائم ہوئی۔ 1980 کی دہائی میں فاحش لوگوں میں ایڈز کا مرض پھیلا، جس سے کچھ عرصے کے لیے یہ لوگ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، لیکن 20ویں صدی کے آخر میں ان کے سوشل ایکسیپٹنس میں اضافہ ہونے لگا۔ 2011 میں امریکہ کی ملٹری پالیسی تبدیل ہوئی اور فاحش لوگوں کو ملٹری میں سرو کرنے کی کھلی اجازت مل گئی۔ امریکہ کے سوشل کنزرویٹوز نے فاحشہ کو چند اسٹیٹ سے آگے بڑھنے نہیں دیا، لیکن فاحش قوتوں کو ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی جب امریکہ کی سپریم کورٹ نے 2015 میں پورے ملک میں سیم سیکس میرج کو لیگلائزڈ کر دیا۔ 2024 کے گیلپ سروے کے مطابق فاحش کی آبادی صرف 7.6% ہے۔ یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ آرگنائزڈ مائنورٹی ہی پریویل کرتی ہے۔ فاحش کی آرگنائزڈ کمیونٹی امریکہ میں 75 ایئر سے زیادہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اس نے اسکول اور ایجوکیشن میں بہت کام کیا، اور ان کی ایک بڑی تعداد فزیکل اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن کے ٹیچرز کی حیثیت سے پبلک ایجوکیشن سسٹم میں داخل ہوئی۔ امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم فاحشہ کلچر کو بچوں میں کافی کم عمری سے بے روک ٹوک پھیلا رہا ہے، جس سے بچوں کو بچانا آسان نہیں رہا۔ Thursday is Gay and Lesbian Pride Day, which I believe is our 4th year at Cambridge Friends School. In our classrooms, from kindergarten through 8th grade, teachers will be talking about gay and lesbian issues. All the people I'm going to show you in these pictures and talk about right now are gay or lesbian or bi. So many recordings, and she was here in Madison last year, and she is a lesbian. And her partner's name is Julie. So this is Bill T. Jones. He was also in Madison last year. He's a very famous dancer. He's an African-American man. Is he gay? Yes. How many people saw Mrs. Doubtfire? I want to start with you talking a little bit about what you're going to do tomorrow at Gay and Lesbian Pride Day. And
and to raise any issues that might have come up in the classroom. I don't know. I guess for me, and I'm trying to be decisive, and I don't know what to do about this, but as a school, are we saying that the kids have to support this? I mean, I guess that's what it sounds like to me, that we're saying if a child comes from a background that says that homosexuality is not correct, are we telling that child that they're supposed to, this is what you're supposed to do? And I don't know if this works for you, but I think that we are asking kids to believe that this is right. Not as a matter of moral principle, but as a matter of, we're educating them, and this is part of what we consider to be a healthy education. The book is called Asha's Moms, or Mums, really. Okay, we'll take comments and questions at the end of the story. Here we go. Asha's Moms. My class has been talking all week about the trip we're going to take to the Science Center. Some of the children, like Terrence and Elsie, have already been there. My teacher, Miss Samuels, gave us a form to take home. Our parents had to fill it out and sign it so that we would have permission to go on the trip. I gave it back to her the next day. Just before break, she asked to see me. She wanted to know which of the names on the form was my mom's. I said both. It can't be both. Can't have two moms, she said briskly. But I do. My brother and I have two moms, I protested. Corrine and Judy were listening to me. Take the form back home and have it properly filled out, said Miss Samuels. You can't go on the trip if it isn't. Now, if you were Asha, how do you think you would feel? Bad. Why is that, Jamila? Because they said you didn't have two moms. Because the teacher said you couldn't have two moms? Isaac? Well, her teacher probably didn't know, and she wasn't very open-minded or something. Maybe their teacher knew about having two moms and being lesbian, but she didn't like people like that. Can you describe a little bit more what you meant by open-minded? Well, if you're not very open-minded, it's you don't let's say there's a new kind of vegetable or something, and if you're not very open-minded, then you won't try it, because you're not you don't like to try new things and stuff. And if you are open-minded, then you would like to try it. And then if she wasn't very open-minded, then she wouldn't she'd be prejudiced. You can't have two mommies, Judy insisted. Yes, she can, Rita said, turning around in her seat. Just like you have two aunts and two daddies and two grandmas, yelled Diane from across the room. Diane likes to yell. وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو پبلک اسکول سے ہٹا کر ان کے لیے الٹرنیٹ ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فاحشہ کے خلاف یورپ، اسکینڈینیویا اور نارتھ امریکہ میں سب سے زیادہ ریسسٹنس بھی یو ایس میں ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جنڈر کے حوالے سے صاف گوئی سے تمام مذہبی اور ٹریڈیشنل فیملی والوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی ہے. عیسائیوں کی ایک بڑی مذہبی آبادی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth
will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credentialing body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parents' consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. इस बार सेनेट पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत हो गई है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी अक्सरियत हो गई है। चुनांचे अब उनके लिए मुश्किल नहीं है कि वो ये काम कर सकें। अमेरिका ने अगर ये रास्ता लिया तो उम्मीद है कि कनाडा की प्रो लाइफ और हया मूवमेंट को ताकत मिलेगी और दुनिया भर के लोग जो अमेरिका को फॉलो करते हैं वहाँ भी ये ताकतें मजबूत होंगी। हमारी दुआओं में एक दुआ ये शामिल है कि या अल्लाह अमेरिका की फ़ौजी ताकत को, अमेरिका की सियासी ताकत को, अमेरिका की मुआशी क़ुव्वत को, अमेरिका की इल्मी क़ुव्वत को और अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशनल सलाहियत को सारी दुनिया में इस्लाम के गलबे के लिए इस्तेमाल कर ले। हरमैन के हर सफ़र में मैंने ये दुआ मांगी और हमने उसमें कनाडा और इंडिया को भी शामिल किया। आप भी इस दुआ को अपना मामूल बना लें, लेकिन दुआओं की मकबूलियत कंडीशनल है इस बात पर कि हम उसके लिए क्या एफर्ट्स लगाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अपने दिल से इंसानों का डर, खौफ और भय को अब निकाल दें और सिर्फ़ अल्लाह का डर, अल्लाह के तक़वे को अपने अंदर समेटें। हमें इस मुल्क में अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देना है, यानी भलाई का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है। हमें लोगों को बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके लिए हमें पुरअमन लेकिन मुतहर्रिक और ऑर्गेनाइज्ड जद्दोजहद करनी होगी। हम सब उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह कनाडा की फ़ाहिशा तहरीक, फ़ाहिश कल्चर और हया तहरीक पर वीडियो बनाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।